اگر ساری بدعت ضلالہ گمراہی ہے تو ہم جو روزمرہ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی گمراہی ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ کل بدعت ضلالہ، یہ جو حدیث ہے یہ دینی امور سے متعلق ہے، نہ کہ دنیاوی امور سے۔ یعنی دین کے معاملے میں کوئی آدمی کوئی نئی چیز نکالتا ہے تو وہ بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے۔ رہا دنیا کا معاملہ تو دنیا کے معاملات میں ایک انسان کوئی نئی چیز نکالتا ہے، اگر وہ فائدے کی ہے تو اچھی ہے، نہیں ہے تو بری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نر اور مادہ کھجوروں کے جو ہے ملا کر، پولینیشن جس کو کہتے ہیں، اس کو ملا کے تعبیر النخل جس کو کہتے ہیں، صحابہ پیداوار میں اضافہ کیا کرتے تھے، یعنی نر اور مادہ دونوں کو ملا کے کچھ کرتے تھے تو اس سے پیداوار کھجور کی بڑھ جاتی تھی۔ اللہ کے نبی یہ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، آپ نے کہا کہ شاید کہ تم یہ نہ کرو تو اچھا ہو، شاید تم نہ کرو تو اچھا ہو۔ صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا، پیداوار کم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے گمان سے ایک بات کہی تھی، تو تم میرے گمان کو پکڑ نہ لیا کرو۔ ہاں، اگر میں اللہ کے حکم کے بارے میں تم سے کہوں تو پھر اس کا اپنی طاقت کے بقدر اس کو کرو، اس لیے کہ میں اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتا ہوں۔ اور آپ نے اسی سلسلے میں مسلم کوئی دیکھ لے، صحیح مسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے ابواب آپ دیکھیں اخیر میں تو اس میں آپ کو یہ بات ملے گی۔ آپ نے کہا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی امور کو زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تو یہاں پر امور امر کی جمع ہے، اور محدثات الامور، یہاں بھی امور ہے وہاں بھی امور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضلالہ ان امور کو کہا جو دینی ہوں، اور جہاں دنیاوی امور ہیں جو روزمرہ کی، جیسے کہ سوال میں پوچھا گیا، تو جہاں دنیاوی امور ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فتویٰ ہے انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی پابندی نہیں رکھی۔ اس سے ہم قاعدہ یہ بتاتے ہیں، اس حدیث سے قاعدہ نکلتا ہے کہ دنیا کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے انسان اگر کوئی نئی چیز نکالتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن عبادات کے اندر کوئی نئی ٹیکنالوجی نکالتا ہے، کوئی نئی عبادت نکالتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ دین کامل ہو چکا ہے، لیکن دنیا کی ٹیکنالوجی کامل ہوئی ایسا نہیں بول رہا ہے کوئی بھی، ہر دن کچھ نہ کچھ نیا اس سے اچھا آتا ہے۔ تو اس لیے دین کے معاملات میں اب آگے کچھ بہتر نہیں آئے گا، آگے جو بھی آئے گا برا آئے گا۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر حق کے بعد گمراہی کسی اور کیا ہوتا ہے؟ حق کے بعد گمراہی کسی اور ہے کیا؟ تو حق کامل ہو چکا، دین کامل ہو چکا، جتنا ہے اس پر عمل کرنے میں ہی ہماری شرافت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔